بلتستان پاکستان کے انتہائی شمال میں واقع وہ منفرد سرزمین ہے جسے رب کائنات نے فیاضی کے ساتھ قدرتی حسن عطا کیا ہے۔ گلیشیائی پہاڑوں، خوبصورت سبززاروں، بلند آبشاروں اور سحر انگیز قدرتی نظاروں کی یہ سرزمین جنت ارضی کا درجہ رکھتی ہے۔ حسن فطرت سے مالا مال یہ سرزمین صرف قدرتی حسن کے باعث ہی نہیں بلکہ حسن حقیقی یعنی ولایت محمد و آل محمد کے باعث رشک جناح ہے۔ محبان اہل بیت کے اس دیار کے یوں تو کئی حسین پہلو ہیں، مگر سب سے زیادہ منفرد و خصوصیت یہ ہے کہ شمع حسینی کے پروانوں کی یہ سرزمین وہ واحد خطہ ہے جہاں سال میں 2 بار مجالس امام حسین علیہ السلام کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بلتستان میں اسلام کی آمد کے حوالے سے متفرق نظریات پائے جاتے ہیں۔ آمد اسلام کے ساتھ ہی ولایت اہل بیت اطہار کی خوشبو سے بھی یہ فضا معطر ہوئی۔ انہی ادوار میں عزاداری مظلوم کربلا کا سلسلہ جاری ہوا۔ میر سید علی حمدانی نے یہاں اسلام کو لایا اور اس کے بعد میر شمس الدین عراقی دوسرے مبلغ ہیں جس نے یہاں آ کر اسلامی تعلیمات کو آگے بڑھایا۔ تو اس دور سے یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ انتہائی شدید کے ایام میں جس طرح محرم کا عشرہ مناتے ہیں بالکل انہی آداب کے ساتھ یہ جو ہے اسد کا عشرہ مناتے ہیں، اور یہ قدیم الایام سے ہی اسد کی 10 تاریخ کو یہاں عشرہ مناتے ہیں۔ بلتستان میں اسد کے دوران خمسہ اور کہیں کہیں عشرہ کے طور پر مجالس کا اہتمام ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں یہ خطہ اس سبب سے بھی اپنی مثال آپ ہے کہ واحد خطہ ہے جہاں اسد کے دوران اس قدر منظم مجلسیں ہوتی ہیں۔ اور بلتستان کی ایک تہذیبی زندگی ہے جس کو لوگوں نے لکھنؤ کی زندگی کے برابر سمجھا ہے۔ ہمارے جو بھی اور بھی جلسے جلوس ہوتے ہیں یا روایتی کھیل میلے جو کچھ بھی ہیں ان کے اندر ایک نظم و نسق کا ایک سلسلہ پہلے سے موجود ہے۔ اس کے اثرات ہم دیکھتے ہیں کہ مجالس میں ابتدائیہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ درود و سلام سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد ایک خاص قسم کی فارسی میں اورات پڑھے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد مرثیہ خوانی شروع ہوتی ہے، پھر مرثیے کو دیکھ کر ایک عالم دین جو ہے اس کو گریز لاتے ہوئے مجالس پڑھتے ہیں، پھر آگے نواخوانی بھی اسی جگہ سے شروع ہوتی ہے جہاں مجلس کا اختتام ہوتا ہے، مقرر اپنی شاعری اپنے کلام کو چھوڑ دیتا ہے۔ کہ بلتستان کی ادب، بیٹھنے اٹھنے کے آداب، محافل و مجالس کے آداب، عام لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کے آداب، اور خصوصاً جو راجگان کے دربار میں بیٹھنے کے جو آداب ہیں وہ بالکل دوسروں سے مختلف ہیں۔ حقیقی معنوں میں بلتستان میں علماء کو بھی منصب دی ہے، جگہ دی ہے، علماء کے احترام سکھایا ہے تو یہ راجوں نے سکھایا ہے، سادات کا احترام سکھایا ہے تو راجوں نے سکھایا ہے، اور یہ شاعری کا فن بھی انہی راجوں سے ہی شروع ہو گئی ہے۔ اس میں حسین علی خان محب بہت اچھا شاعر، اور اس کو جو میرانیس کے درجے پر لوگ سمجھتے ہیں، اور محمد علی خان ذاکر ہے
उसको भी अनीस दबीर का दर्जा देते हैं। फिर आशिक हैं, फिर हैदर हैं, मुखलिस हैं, ये सारे। जिस शोबे पे मैं बात करना चाहूँगा खुसूसी तौर पे वो रसाई अदब है। रसाई अदब की मैं समझता हूँ कि जान जो है वो आज़ादारी इमाम हुसैन है। अगरचे मरसिए की अगर हम तारीफ़ पे आ जाएं तो इसमें इसकी वुसअत थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आती है, लेकिन इसके बावजूद मरसिया, नोहा, सलाम और मनक़बत, अगर इन चार असनाफ़ सुखन की हम बात करते हैं तो हमें मालूम होता है कि इन चारों में जान अगर है तो मोहम्मद आल मोहम्मद के सदक़े में है। और बिलखुसूस सानहा करबला एक ऐसा सानहा है कि जिस पर लिखना हर अक़ीदतमंद शायर, हर अक़ीदतमंद मनक़बत ख्वां, हर अक़ीदतमंद नोहा ख्वां की जो है पढ़ना और उसके ऊपर लिखना उसकी ख्वाहिश होती है। इस दौरान जहाँ मातमी अंजुमनें मसरूफ़ होती हैं, इसके अलावा अज़ाख़ाने सजते हैं, वहाँ पर कलमकार जो होते हैं या कलम कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं उनकी भी मसरूफ़ियत बढ़ जाती हैं। बिलखुसूस मातमी अंजुमनों के लिए जो जिन जुलूसों को असद आशूरा के दिन जिनका निकलना होता है उनके लिए नए नए नोहे लिखे जाते हैं, नई तर्ज़ों पर लिखे जाते हैं, नए उसलूब पर लिखे जाते हैं, जिनमें तबलीग का भी पैगाम होता है और मसाइब के भी पहलुओं को मद्देनज़र रखा जाता है। अगरचे आटे में नमक के बराबर बल्तिस्तान में उर्दू बोली जाती है और चूँकि ये यहाँ की ज़ुबान भी नहीं है, ताहम इसके बावजूद जिस तरह उर्दू अदब की तख्लीक यहाँ हो रही है और रसाई अदब में इंतहाई शानदार हमें यहाँ पे माहौल नज़र आता है। मुल्क भर के नामी गरामी नोहा ख्वान, बिलखुसूस पाकिस्तान के नामवर नोहा ख्वान यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। असद के अयाम के दौरान तो उन्हें यहाँ पर बुलाया जाता है, उन्हें दावत दी जाती है। वो न सिर्फ मौला हुसैन इब्न अली की इस ज़िक्र में अपना हिस्सा लेते हैं या अपना हिस्सा डालते हैं, यहाँ पर नोहा ख्वानी करते हैं, बल्कि यहाँ के अदब से मुतासिर होकर यहाँ से मनक़बत, सलाम और नोहों के मजमूए लेके जाते हैं, जिन्हें फिर वो जाकर पढ़ते हैं स्टूडियोज़ में और उनकी रिकॉर्डिंग जो है पूरी दुनिया में फैलती है। और यूँ हम देखते हैं कि एक तरफ आज़ादारी हो रही होती है तो दूसरी तरफ तरवीज अदब के लिए भी काम हो रहा होता है, और फिर इसी आज़ादारी और इसी अदब के फैलाव के लिए ये ज़ाकिरीन वसीला भी बनते हैं। यूँ पूरी दुनिया में ये पैगाम फैल रहा है। मजालिस असद के नज़दीक आते ही इमाम बारगाहों, खानकाहों और अज़ाख़ानों के मुतवल्ली भी सरगर्म हो जाते हैं। ये कारकुनान अज़ाख़ानों में जनाब सैयदा ज़हरा की पुरसदारी और पुरसदारों को माहौल सोग फराहम करने के लिए इस तरह से मसरूफ़ हो जाते हैं कि इन्हें देखकर मीर अनीस का ये शेर बरजस्ता लबों पर आ जाता है। मकसद है किसी से, ना इलाका है किसी से, लेवेंगे सिला इसका हुसैन इब्न अली से। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि आज मुझे इस चैनल के थ्रू मुसलमान भाइयों को और शियों को खुसूसन अपनी तरफ से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जब भी मुहर्रम का महीना नज़दीक आते हैं तो हम सबसे पहले इस इमाम बारगाह को हर तरह से अपने जितनी इस्तिताअत है उसके मुताबिक जो भी मोमिनीन और इमाम हुसैन की याद में ख़दमत करने वाले हजरात यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, चाहे वो जिस मसलक से भी ताल्लुक़ रखते हों, तो उनकी खदमत के लिए अपने आप को पेश दिन रात 24 घंटे अपने ज़िंदगी को वक़्फ़ करने की कोशिश करता हूँ। मौला इस कुर्बानी को और कलील खदमत को कबूल करें और आपने आखिरत के लिए बाइस शफात बने। मकामी तौर पर कोई ख़ास इल्मी माहौल नहीं था या जो अहले मिंबर हो या अहले इल्म यहाँ मकामी तौर पर नहीं थे। आगे से आने लाने के लिए बेहतरीन मौका सीज़न जो गर्मियों का था, तो मकामी हुक्मरानों ने और अल्हम्दुलिल्लाह मकामी जो मौजूद अगर कम तादाद में हैं
علماء اور سرکردگان کی جو پالیسی کی وجہ سے آگے سے کشمیر سے آئے مبلغین کے ذریعے یہاں پر مختلف قسم کے مذہبی پروگرام رکھیں. ان میں سے ایک مجالس اسد بھی ہے، کیونکہ اس سیزن میں اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، جبکہ محرم الحرام ہر سال وقتاً فوقتاً وہ مختلف اوقات میں آتے ہیں. اس وجہ سے دوسرا، جب باہر سے کوئی مہمان آتے ہیں اس سیزن میں مہمانوں کی پذیرائی اور بہتر انداز میں ان کی خدمت کے لیے مقامی چیزیں لوگوں کے پاس حاصل ہو جاتی ہیں. مثلا فصلات سے مہمان نوازی کا بھی، مہمانوں کی خدمت کا بھی بلتستان کے کلچر یہ بھی رہا ہے کہ مہمان نوازی یہاں کی خصوصیت ہے. ظاہر ہے لوگ اپنے غمی خوشی سے زیادہ محرم الحرام کے یا عزاداری کے حوالے سے خرچ کرنا چاہتے ہیں، اسی سے اپنی آمدنی کے لیے برکت سمجھتے ہیں، بلکہ آمدن کا کھیت کی پہلی فصل کے جو سب سے پہلا حصہ تبرک کے لیے، یا گائے پیدا ہو جائیں تو سب سے پہلا جو مکھن حاصل ہو جائیں، دودھ آ جائیں، وہ تبرکات کے لیے. کوئی بھی نئی چیز انسان کے سالانہ فصلوں میں سے آ جائیں وہ تبرکات کے لیے مختص کرتے تھے. تو لوگ کربلا نہ جا سکیں تو کربلا کو یہاں کھینچ کے لانے کے لیے ہر جگہ پر آپ یہ دیکھیں کہ بلتستان کے کلچر میں جہاں مسجد ہوگی وہاں حسینیہ ضرور ہوگا، تو جہاں نماز ہے وہاں ذکر کربلا بھی ساتھ ساتھ ہے. اس لیے لوگ اپنے اجتماعی انفرادی بیماریاں وبائیں ان کے لیے بھی بلتستان میں ایک کلچر الحمدللہ مبلغین علماء کرام نے یہ رائج کروا دیا. یہ پوری دنیا میں نہیں ہوگا. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کوئی کسی کی فوتگی ہو جاتی، جو ہی مرنے والے کی قبض روح ہو جاتی اسی وقت سب سے پہلے مرثیہ پڑھتے اور اس کو قبر میں اتارتے ہوئے کسی عزیز کی آمد پر کوئی اور نہیں ہے جو مرثیہ پڑھتے. بعض مقامات پر تو ان کو ترک کیا تھا بیچ میں، چلو محرم الحرام ہے ہمارے پاس تو ہم اسد کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کئی صدیوں پرانا وہ جو سلسلہ تھا مثلا بیماریوں کا یا وباؤں کا، وہ دوبارہ پھر اس علاقے میں دوبارہ سے وہ وبائیں آ گئیں، جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کو چھوڑا نہیں ہے. اسد کے مجالس ہیں، عبادت سمجھ کے کرتے ہیں لوگ، تبلیغ کا ذریعہ سمجھتے ہیں، عزاداری کو مین مقصد تبلیغ و اشاعت اسلام سمجھتے ہیں. اکیڈمک سسٹم کے طور پر عشرہ اسد کو اس سیزن میں مقامی حکمرانوں نے بھی اور آنے والے علماء نے بھی اور یہاں کے سرکردگان نے بھی یہ جاری کیا تھا. الحمدللہ اس کے بعد سے آج تک یہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ سنہ 1160 ہجری کے اختتام پر کشمیر سے تشریف لانے والے ایک عالم دین ملا محمد مہدی نے اس سلسلے کو کھرما میں سب سے پہلے انہوں نے آغاز کیا. دوسری بات یہ ہے کہ موسم کے اعتبار سے بلتستان ٹھنڈ علاقہ ہے، سرد ہے، جبکہ سن 61 ہجری میں میدان کربلا پر آگ برس رہی تھی. اس احساس نے اسد عاشورہ منانے کی سوچ کو سب سے زیادہ مہمیز کیا. ہر دن عاشورہ ہے، ہر دن کربلا، ظالم اور مظلوم ہمیشہ ہے، اور یہ مظلوم ظالموں کے خلاف جو آواز ہیں اور دنیا تک پہنچانے کے لیے ہر جگہ پر، ہر کسی بھی خطے پر وہ ہے واقع کربلا ہے. اور تو اسی سلسلے میں یہ اسد عاشورہ جو ہے بہترین موقع ہے. اور الحمدللہ ہمارے ہاں اسکردو میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ لاکھوں کا اجتماع، ہزاروں کا نہیں لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے مختلف وادیوں سے. یہاں 4 ڈسٹرکٹس ہیں، سارے ڈسٹرکٹ میں مومنین جو ہے عزادار جو ہیں وہ اسکردو میں آ جاتے ہیں اور پرشکوہ باعظمت عاشورہ کا واقعہ کربلا کا یاد کیا جاتا ہے. کیوں سے نہ یلے سیمون بونگو زیزونگی میگیے پھانسے تھونگو تھانگیے عشرہ اسد کے دوران بلتستان میں ماحول سوگوار رہتا ہے. مجالس کا آغاز درود و سلام کے بعد قدیم بلتی مرثیے سے ہوتا ہے. قدیم بلتی شعراء حسین علی خان محب، لطف علی خان عاشق، ملک حیدر بیدل، امیر خان مخلص، محمد علی خان ذاکر، مراد علی خان مراد جیسے شعراء کے مرثیے جب
مجلس میں پڑھے جاتے ہیں تو ایسی رقت طاری ہوتی ہے کہ مجلس کا ماحول اختتام تک سوگوار رہتا ہے۔ قدیم بلتی مرثیوں اور نوحوں میں خصوصی بات یہ بھی ہے کہ ان کے سوز مخصوص حزن و ملال کے ماحول کو بڑھاتی ہیں۔ بلتی میں جو بھی طرزیں کمپوز کی گئی ہیں وہ نیچرل ہے، انتہائی فطرت کے قریب ہے، اس میں کسی قسم کی لگاوٹ یا کسی قسم کی ادھر ادھر سے۔ اب نوحے ہیں وہ آپ مرثیے کی طرز میں نہیں پڑھ سکتے، مرثیے ہیں اس کو آپ نوحے کی طرز میں نہیں پڑھ سکتے، منقبت ہے اس کے لیے الگ طرز ہے، اس میں خوشی کا عنصر ہے، اس میں شدید غم ہے۔ محرم الحرام سن 61 ہجری کی 10ویں تاریخ کو میدان کربلا میں تاریخ انسانیت کا وہ سانحہ پیش آیا کہ جس نے صدیوں پر اپنا اثر یوں ثبت کیا کہ قیامت تک نام حسین باطل قوتوں کے لیے مزاحمت کی علامت بن گیا۔ اس قربانی اور حق حسین کو دنیا کے سامنے آشکار کرنے کے لیے جس طرح ام المصائب عقیلہ بنی ہاشم حضرت زینب نے خطبوں سے ایوان باطل کو نابود کیا، اسی طرح اسی سیرت کی یاد دہانی کے لیے مجالس اسد میں خواتین بھی حصہ لیتی ہیں۔ اس دوران خواتین کی مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے جہاں سیرت حضرت زینب کو خصوصی طور پر موضوع سخن بنایا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے جب ہمیں موقع ملتا ہے جوانوں کی تربیت کا، تو زیادہ سے زیادہ آج کل کے اس دور میں ہم جس چیز پہ فوکس کرتے ہیں وہ ایک تو تربیت اولاد پہ ہے کہ کس طرح سے آج کی جنریشن کو ہم آگے لے کر آ سکتے ہیں، کیونکہ آج کی جنریشن جو ہے ماشاءاللہ بہت تیز، بہت شارپ ہے، اور اس جنریشن کو امام حسین کی محبت کو، ان کے فلسفے کو اس جنریشن کے دلوں میں ڈالنے کے لیے ایک ماں کیا کردار ادا کر سکتی ہے، کیونکہ ایک ماں اگر باتربیت ہو تو وہ پوری ایک قوم، پوری ایک نسل کو باتربیت بنا سکتی ہے، لیکن اگر ایک ماں بے تربیت ہوگی تو یقینی سی بات ہے کہ ایک پوری نسل بے تربیت ہوگی۔ تو ایام اسد عاشورہ ہوں، محرم ہوں، سفر ہوں، یہ تمام ماہ، یہ تمام ایام ہمارے لیے وہ پلیٹ فارمز ہیں، وہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے ہم ماؤں پہ فوکس کرتے ہیں کہ ماؤں کی تربیت کے لیے جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم اپنی طرف سے انجام دے سکیں۔ تو ہم خواتین کے اوپر اسی چیز پر ہم واقعاً متعجب ہوتے ہیں کہ ان ایام میں ہماری خواتین ماشاءاللہ اتنی انرجیٹک ہو جاتی ہیں کہ وہ ان تمام تبرکات کے لیے راتوں کو بھی جاگتی ہیں، کیونکہ امام بارگاہ میں ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے ماشاءاللہ سے، کبھی 3000 ہیں، کبھی 2000 ہیں، 2500 ہیں۔ ان تمام لوگوں کے لیے تبرکات بھی وہ تیار کر رہی ہیں، راتوں کو وہ تبرکات کو تیار کرتی ہیں، اور دن میں وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو اور صف اعضاء کو آباد کرنے کے لیے اپنی تمام تر انرجیز کو صرف کر رہی ہوتی ہیں۔ تو جب ہم ان ایام عزا کو دیکھتے ہیں تو یہی ایک چیز میرے ذہن میں آتی ہے کہ یہ ایام عزا جو ہیں یہ واقعاً ائمہ علیہ السلام کی اسی مینجمنٹ کا ایک تسلسل ہے کہ ہم کس طریقے سے گھر کو، باہر مجالس کو، اپنے بچوں کو، سب کو ٹائم دیتے ہیں، گھر بھی آباد ماشاءاللہ سے رہتے ہیں اور مجالس بھی آباد رہتی ہیں۔ یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی خاص نظر کرم ہے جو ان ماؤں پر ہے جو ایام عزا کو آباد کرنے کے لیے سرگرداں ہیں۔ کربلا حق کی جیت اور باطل کی شکست کا وہ پیغام حقیقی ہے کہ جس سے فکر یزیدی لرزاں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں، عقیدت مندوں اور عاشقان مظلوم کربلا کی پرصداری ایسی عبادت ہے کہ جس پر ملائک بھی نازاں ہوں۔ دین اسلام نماز، روزہ، حج سمیت دیگر مناسک اسلام کی تبلیغ کے لیے بھی مجالس عزا بہترین وسیلہ ہیں۔ بلتستان میں سال میں 2 بار عشرہ مجالس
جہاں تبلیغ کا بہترین ذریعہ ہیں، وہیں یہ اہل بیت اطہار کی محبت کی دلیل بھی ہے۔